اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے؟ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایماندار کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رہو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ ہم سب کو آزمائش سے گزرنا ہے، مطلب یہ ہے کہ آزمائش اور امتحان سے پہلے جنت کی آرزوئیں ٹھیک نہیں۔ اگلی امتوں کا بھی امتحان لیا گیا، انہیں بھی بیماریاں مصیبتیں پہنچی۔ بأسا کے معنی فقیری اور ذرا کے معنی سخت بیماری بھی کیا گیا ہے۔ زلزلو، ان پر دشمنوں کا خوف اس قدر طاری ہوا کہ کانپنے لگے۔ ان تمام سخت امتحانوں میں وہ کامیاب ہوئے اور جنت کے وارث بنے۔ صحیح حدیث میں ایک مرتبہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ہماری امداد کی دعا نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس ابھی سے گھبرا اٹھے، سنو تم سے اگلے موحدوں کو پکڑ ان کے سنوں پر آرے رکھ دیے جاتے تھے اور چیر کر مکمل دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لیکن وہ توحید و سنت سے نہ ہٹتے تھے۔ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت پوست نوچے جاتے تھے، لیکن وہ اللہ کے دین کو نہیں چھوڑتے تھے۔ قسم اللہ کی، اس میں میرے دین کو تو میرا رب اس قدر پورا کرے گا کہ بلا خوف و خطر صنع سے حضرت موت تک سوار تنہا سفر کرنے لگے گا، اس سے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہ ہوگا۔ البتہ دل میں یہ خیال ہونا اور بات ہے کہ کہیں میری بکریوں پر بھیڑیا نہ پڑے، لیکن افسوس تم جلد ہی کرتے ہو۔ قرآن میں ٹھیک یہی مضمون دوسری جگہ ان الفاظ میں بیان ہوا ہے، الف لام میم حسب الناس ان یترکوا، کہ لوگوں نے یہ خیال سمجھ رکھا ہے کہ وہ محض ایمان کے اقرار سے ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی۔ ہم نے تو اگلوں کی بھی آزمائش کی، سچوں کو اور جھوٹوں کو یقیناً ہم نکھار کر رہیں گے۔ چنانچہ اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی پوری آزمائش ہوئی۔ یوم الاحزاب یعنی جنگ خندق میں جیسے خود قرآن پاک نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، فرمان ہے اذ جاءکم من فوقکم، یعنی جب کہ کافروں نے تمہیں اوپر سے نیچے سے گھیر لیا، جبکہ آنکھیں پتھرا گئیں، دل حلقوں تک آ گئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان ہونے لگے۔ اس جگہ مومنوں کی پوری آزمائش ہو گئی اور وہ خمبوب جھنجھوڑ دیے گئے، جبکہ منافق اور ڈھل مل یقین والے لوگ کہنے لگے کہ اللہ رسول کے وعدے تو غرور ہی کے تھے۔ ہرقل نے جب ابو سفیان سے ان کے کفر کی حالت میں پوچھا کہ تمہاری کوئی لڑائی بھی اس دعوے دار نبوت سے ہوئی ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہاں۔ پوچھا پھر کیا رنگ رہا؟ کہا کبھی ہم غالب رہے کبھی وہ غالب رہے۔ تو ہرقل نے کہا انبیاء کی اسی طرح آزمائش ہوتی رہتی ہے، لیکن انجام کار کھلا غلبہ انہی کا ہوتا ہے۔ مثل کے معنی طریقہ کے ہیں جیسے اور جگہ ہے، وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اگلے مومنوں نے نبیوں کے ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کی اور سختی اور تنگی سے نجات چاہی، جنہیں جواب ملا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی نزدیک ہے۔ جیسے اور جگہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً سختی کے ساتھ آسانی ہے، برائی کے ساتھ بلائی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بندے جب نا امید ہونے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے کہ میری فریاد رسی تو آپ پہنچے کہ یہ نا امید ہوتا چلا جا رہا ہے، پس اللہ تعالیٰ ان کی اجلت اور اپنی رحمت کے قرب پر ہنس دیتا ہے۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، تو کہا جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ نفلی خیرات، مقاتل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت نفلی خیرات کے بارے میں ہے۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اسے آیت زکوٰۃ نے منسوخ کر دیا، لیکن یہ ذرا غور طلب ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ نبی لوگ تم سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کس طرح خرچ کریں، تم انہیں کہہ دو کہ ان لوگوں سے سلوک کریں جن کا بیان ہوا حدیث میں، اپنی ماں سے سلوک کر اور اپنے باپ اور اپنی بہن سے اور اپنے بھائی سے، پھر قریبی لوگوں سے۔ یہ حدیث بیان فرما کر حضرت میمون بن مہران نے اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا یہ ہیں جن کے ساتھ مالی سلوک کیا جائے اور ان پر مال خرچ کیا جائے، نہ کہ تبلوں باجوں، تصویروں اور دیواروں پر کپڑا چسپاں کرنے میں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے تم بھی جو نیک کام کرو اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے اور وہ اس پر بہترین بدلہ عطا فرمائے گا اور وہ ذرے برابر ظلم نہیں کرتا۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ جہاد بقائے ملت کا بنیادی اصول، دشمنان اسلام سے دین اسلام کے بچاؤ کے لیے جہاد کی فرضیت کا اس آیت میں حکم ہو رہا ہے۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاد ہر شخص پر فرض ہے، خیر لڑائی میں نکلے خواہ بیٹھا رہے۔ سب کا فرض ہے کہ جب ان سے مدد طلب کی جائے تو وہ امداد کریں، جب ان سے فریاد کی جائے یہ فریاد رسی کریں، جب انہیں میدان
میدان میں بلایا جائے تو یہ نکل کھڑے ہوں۔ صحیح حدیث شریف میں جو شخص مر جائے اور اس نے نہ تو جہاد کیا نہ اپنے دل میں جہاد کی بات چیت کی ہو، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اور حدیث میں فتح مکہ کے بعد ہجرت تو نہیں رہی لیکن جہاد اور نیت موجود ہے، اور جب تم سے جہاد کے لیے نکلنے کو کہا جائے تو نکل کھڑے ہو۔ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے فتح کے دن فرمایا تھا۔ پھر فرمایا کہ حکم جہاد کو تم پر بھاری پڑے گا اور اس میں تمہیں مشقت و تکلیف نظر آئے گی، ممکن ہے قتل بھی کیے جاؤ، ممکن ہے زخمی ہو جاؤ، پھر سفر کی تکلیف، دشمنوں کی یورش کا مقابلہ ہو، لیکن سمجھو تو ممکن ہے تم برا جانو اور وہ تمہارے لیے اچھا ہو، کیونکہ اسی سے تمہارا غلبہ اور دشمن کی پائمال لی گئے۔ ان کے مال اور ان کے ملک بلکہ ان کے بال بچے تک بھی تمہارے قدموں میں گر پڑیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لیے اچھا جانو اور وہی تمہارے لیے برا ہو۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز کو چاہتا ہے لیکن فی الواقع نہ اس میں مصلح ہوتی ہے نہ خیر و برکت۔ اس طرح گو تم جہاد نہ کرنے میں اچھائی سمجھو، دراصل وہ تمہارے لیے زبردست برائی ہے، کیونکہ اس سے دشمن تم پر غالب آ جائے گا اور دنیا میں قدم ٹکانے کو بھی تمہیں جگہ نہ ملے گی۔ تمام کاموں کے انجام کا علم محض پروردگار عالم کو ہی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون سا کام تمہارے لیے انجام کے لحاظ سے اچھا ہے اور کون سا برا ہے۔ وہ اسی کام کا حکم دیتا ہے جس میں تمہارے لیے دونوں جہان کی بہتری ہو۔ تم اس کے احکام دل و جان سے قبول کر لیا کرو اور اس کے ہر حکم کو خندہ پیشانی سے مان لیا کرو، اس میں تمہاری بھلائی اور عمدگی ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن السبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ لوگ تجھ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں، تو کیا ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے؟ لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا ہے۔ یہ فطرہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ تم سے لڑائی بڑائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں، اور تم میں جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مرے، ان کی اعمال دنیاوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے۔ یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت اللہ کے امیدوار ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ حضرمی کا قتل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو بھیجا اور اس کا امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ جب وہ جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جدائی کے صدمے سے رو دیے۔ آپ نے انہیں روک لیا اور ان کے بدلے حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سردار لشکر مقرر کیا اور انہیں ایک خط لکھ کر دیا اور فرمایا کہ جب تک بطن نخلا نہ پہنچو اس خط کو نہ پڑھنا، اور وہاں پہنچ گئے جب اس مضمون کو دیکھو تو ساتھیوں سے کسی کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہ کرنا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ اس مختصر سی جماعت کو لے کر چلے۔ جب اس مقام پر پہنچے تو فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا اور انا للہ پڑھ کر کہا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھا اور میں فرما برداری کے لیے تیار ہوں۔ پھر اپنے ساتھیوں کو پڑھ کر سنایا اور واقعہ بیان کیا۔ 2 شخص تو لوٹ گئے لیکن اور سب ساتھ چلنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ آگے چل کر ابن الخزرمی کافر کو انہوں نے پایا، چونکہ یہ علم نہ تھا کہ یہ جمادی الاخر کا یہ آخری دن ہے یا رجب کا پہلا دن ہے۔ انہوں نے اس لشکر پر حملہ کر دیا۔ ابن الخزرمی مارا گیا اور صحابہ کی یہ جماعت وہاں سے واپس آئی۔ اب مشرکین نے مسلمانوں پر اعتراض شروع کیا، دیکھو انہوں نے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی اور قتل بھی کیا۔ اس بارے میں یہ آیت اتری۔ ابن ابی حاتم ایک اور روایت میں کہ اس جماعت میں حضرت عمار بن یاسر، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عتبہ بن غزوان اسلمی، حضرت سہیل بن بیضہ اور حضرت عامر بن فہیرہ اور حضرت واقد بن عبداللہ یربوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ بطن نخلا پہنچ کر حضرت عبداللہ حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف فرما دیا تھا کہ جو شخص شہادت کا آرزومند ہو وہی آگے بڑھے۔ یہاں سے واپس جانے والے حضرت سعد بن ابی وقاص اور عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ ان کے ساتھ نہ جانے کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا جس کے ڈھونڈنے میں وہ رہ گئے۔ مشرکین میں حکم بن کیسان، عثمان بن عبداللہ وغیرہ تھے۔ حضرت واقد کے ہاتھوں عمر قتل ہوا اور یہ جماعت مال غنیمت لے کر واپس لوٹی۔ یہ پہلی غنیمت تھی جو مسلمان صحابہ کو ملی، اور یہ جہاں بعض جماعت 2 قیدیوں کو اور مال غنیمت لے کر واپس آئی۔ مشرکین مکہ نے قیدیوں کا فدیہ ادا کرنا چاہا اور انہوں نے اعتراضاً کہا کہ دیکھو حضرت کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ کے اطاعت گزار ہے لیکن حرمت والے مہینوں کی کوئی حرمت نہیں کرتے اور ماہ رجب میں جدال و قتال کرتے ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم نے رجب میں قتل نہیں کیا بلکہ جمادی الاخری میں لڑائی ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ رجب کی پہلی رات اور جمادی الاخری کی آخری شب تھی۔ رجب شروع ہوتے ہی مسلمانوں کی تلوار
تلواریں میان میں ہو گئی تھیں۔ مشرکین کے اعتراض کا جواب اس میں آیت میں دیا جا رہا ہے کہ یہ سچ ہے کہ ان مہینوں میں جنگ حرام ہے، لیکن اے مشرکو تمہاری بدعمالیاں تو برائی میں اس سے بھی اس قدر بڑھ کر ہے، تم اللہ کا انکار کرتے ہو، تم میرے نبی اور ان کے ساتھیوں کو میری مسجد سے روکتے ہو، تم نے انہیں وہاں سے نکال دیا۔ پس ان سیاہگاریوں پر نظر ڈالو کہ یہ کس قدر بدترین کام ہے۔ انہی حرمت والے مہینوں میں ہی مشرکین نے مسلمانوں کو بیت اللہ شریف سے روکا تھا اور وہ مجبوراً واپس ہوئے تھے۔ اگلے سال اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں ہی میں مکہ کو اپنے نبی کے ہاتھوں فتح کروایا۔ انہیں آیتوں میں لاجواب کیا گیا۔ عمر بن الحضرمی جو قتل کیا گیا یہ طائف سے مکہ کو آ رہا تھا۔ گو رجب کا چاند چڑھ چکا تھا لیکن صحابہ کو معلوم نہ تھا اور وہ اس رات کو جمادی الاخری کی آخری رات جانتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 8 آدمی تھے، 7 تو وہی جن کے نام اوپر بیان ہوئے، 8ویں حضرت رباب اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہیں بدر اولیٰ سے واپسی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ یہ سب مہاجر صحابہ تھے، ان میں ایک بھی انصاری نہ تھا۔ 2 دن چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نامہ مبارک کو پڑھا جس میں تحریر تھا کہ میرے حکم نامے کو پڑھ کر مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں جاؤ، وہاں ٹھہرو اور قریش کے قافلے کا انتظار کرو اور ان کی خبریں معلوم کر کے مجھے بچاؤ۔ یہ بزرگ یہاں سے چلے تو سب چلے تھے، 2 صحابی جو اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے رہ گئے تھے وہ بھی یہاں کے ساتھ ہی تھے، لیکن فرق کے اوپر معدن پر پہنچ کر نجران میں انہیں اونٹوں کی تلاش میں رک جانا پڑا۔ قریشیوں کے اس قافلے میں زیتون وغیرہ تجارتی مال تھا۔ مشرکین میں علاوہ ان لوگوں کے جن کا نام اوپر بیان ہوئے ہیں نوفل بن عبداللہ وغیرہ بھی تھے۔ مسلمان اول تو انہیں دیکھ کر گھبرائے، لیکن پھر مشورہ کر کے مسلمانوں یہ سوچ کر کہ اگر انہیں چھوڑ دیا تو اس رات کے بعد حرمت کا مہینہ آ جائے گا تو ہم پھر کچھ بھی نہ کر سکیں گے، انہوں نے شجاعت و مردانگی کے ساتھ حملہ کیا۔ حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن حضرمی کو ایسا طاق کر تیر لگایا کہ اس کا تو فیصلہ ہی ہو گیا۔ عثمان اور حکم کو قید کر لیا اور مال وغیرہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ راستے میں ہی سردار لشکر نے کہہ دیا تھا کہ اس مال میں سے 5واں حصہ تو اللہ کے رسول کا ہے، چنانچہ یہ حصہ تو الگ کر کے رکھ دیا گیا اور باقی مال صحابہ میں تقسیم کر دیا، اور اب تک یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ نکالنا چاہیے۔ جب یہ لشکر سرکار نبوی میں پہنچا تو آپ نے واقعہ سن کر ناراضگی ظاہر فرمائی اور فرمایا کہ میں نے تمہیں حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کو کب کہا تھا؟ نہ تو قافلے کا کچھ مال آپ نے لیا، نہ قیدیوں کا قبضہ میں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو قول و فعل سے یہ مسلمان سخت نادم ہوئے اور اپنی گناہ گاری کا انہیں یقین ہو گیا۔ پھر اور مسلمانوں نے بھی انہیں کچھ کہنا سننا شروع کیا۔ ادھر قریشیوں نے تانا دینا شروع کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ حرمت والے مہینوں میں بھی جدال و قتال سے باز نہیں رہتے۔ دوسری جانب یہودیوں نے ایک بدفعلی نکالی، چونکہ عمر کو قتل کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا امارت الحرب، لڑائی پر رونق اور خوب زور و شور سے لمبی مدت تک ہوگی۔ اس کے باپ کا نام حضرمی تھا، اس میں انہوں نے فعال لی کہ حضرت حرب وقت لڑائی آ پہنچا۔ قاتل کا نام واقد تھا، جس سے انہوں نے کہا وقعت الحرب، لڑائی کی آگ بڑھ اٹھی، لیکن قدرت نے اسے برعکس کر دیا اور نتیجہ تمام مشرکین کے خلاف رہا۔ اور ان کے اعتراض کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر بالفرض جنگ حرمت والے مہینے میں ہوئی بھی ہو تو اس سے بھی بدترین تمہاری سیاکاریاں موجود ہیں۔ تمہارا یہ فتنہ کہ تم دین اللہ سے مسلمانوں کو مرتد کرنے کے لیے اپنی تمام تر امکانی کوششیں کرتے رہے ہو، یہ اس قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ تم نہ تو اپنے ان کاموں سے رکتے ہو، نہ توبہ کرتے ہو، نہ اس پر نادم ہوتے ہو۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد مسلمانوں نے اس رنج و افسوس سے نجات پائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ اور قیدیوں کو اپنے قبضے میں لیا۔ قریشیوں نے پھر آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ ان دونوں قیدیوں کا فدیہ لے لیجئے، مگر آپ نے فرمایا کہ میرے دونوں صحابی سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب آ جائیں تب آؤ، مجھے ڈر ہے کہ تم انہیں ایذا نہ پہنچاؤ۔ چنانچہ جب وہ آ گئے تو آپ نے فدیہ لے لیا اور ان دونوں قیدیوں کو رہا کر دیا۔ حکم بن کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مسلمان ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی رہ گئے، آخر بئر ممونہ کی لڑائی میں شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں عثمان بن عبداللہ مکہ واپس گیا اور وہیں کفر میں ہی مرا۔ ان غازیوں کو یہ سن کر بڑی خوشی حاصل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی وجہ سے حرمت والے مہینوں کی بے ادبی کے سبب سے دوسرے صحابہ کی چشمک کی بنا پر کفار کے تانا کے باعث جو رنج و غم ان کے دلوں پر تھا سب دور ہو گیا۔ لیکن اب یہ فکر پڑی کہ ہمیں اخروی اجر بھی ملے گا یا نہیں، ہم غازیوں میں بھی شمار ہوں گے یا نہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوالات کیے گئے تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ان الذین آمنوا، اور ان کی بڑی بڑی امیدیں بد گئیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اسلام اور کفر کے مقابلے میں کافروں میں سب سے پہلے یہی ابن الحضرمی مارا گیا۔ کفار کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ کیا حرمت والے مہینوں میں قتل کرنا جائز ہے؟ اس پر یہ آیت یسألونک نازل ہوئی۔ یہی مال غنیمت تھا جو سب سے پہلے مسلمانوں کے ہاتھ لگا اور سب سے پہلے 5واں حصہ حضرت عبداللہ بن حجش نے ہی نکالا جو اسلام میں باقی رہا، اور حکم الہی بھی اسی طرح نازل ہوا۔ اور یہی 2 قیدی تھے جو سب سے پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں اسیر ہوئے۔ اس واقعہ کو ایک نظم میں بھی ادا کیا گیا ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ یہ اشعار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اشعار عبداللہ بن حجش کے ہیں جو اس مختصر سے لشکر کے سردار تھے، اللہ ان سے خوش ہو۔